بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کی دنیا کا عظیم و شان نام امام طبرانی رحمہ اللہ، آپ کے حالات زندگی کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ کون امام طبرانی؟ امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب طبرانی۔ آپ کی ولادت آپ کے ننہال میں 260 ہجری کو ہوئی، آپ کے ننہال میں۔ اور آپ جس شہر میں جس شہر کی طرف آپ کی نسبت ہے وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو طبرانی کیوں کہا جاتا ہے؟ شام کی ایک بستی ہے طبریہ، اس کی وجہ سے آپ کو طبرانی کہا جاتا ہے۔ بعض دوست یہ سمجھتے ہیں کہ شاید طبرانی ہے، طبرانی لفظ نہیں ہے بلکہ طبرانی ہے۔ یہ طبریہ جو بستی ہے ملک شام کی، اس کی طرف منسوب ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے جو رہائش اختیار کی زیادہ تر وہ اصفہان میں آپ نے رہائش زیادہ تر اختیار کی، جس کو اصفہان بھی کہا جاتا ہے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ کے ایک بیٹے کا نام محمد اور بیٹی کا نام فاطمہ تھا۔ حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ آپ نے 13 سال کی عمر مبارک میں علم حدیث حاصل کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ دیکھنا کون سی عمر ہوتی ہے، آج ہم کہتے ہیں بچہ ابھی چھوٹا ہے، ابھی کیا کرے گا پڑھ کے۔ تو 13 سال کی عمر میں امام طبرانی رحمہ اللہ نے علم حدیث حاصل کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے بہت زیادہ اسفار کی، اور آپ کے بارے میں محدثین کرام فرماتے ہیں کہ کثرت کے ساتھ سفر کرنے والی شخصیت امام طبرانی رحمہ اللہ۔ آپ نے جن علاقے میں سفر کیا، سب سے پہلے تو آپ نے طبریہ سے علم حاصل کیا، پھر اس کے بعد مدائن، شام، مکہ المعظمہ، مدینہ المنورہ، یمن، مصر، بغداد، کوفہ، بصرہ، جزیرہ، خوزستان اور اصفہان، ایسے عظیم و شان علاقوں سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا علم حاصل کیا۔ اور آپ کے حوالے سے عظیم و شان جو آپ کی محنت رہی ہے، اس حوالے سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں، اور آپ کا خود بھی فرمان مبارک موجود ہے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ کے بارے میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ 30 سال تک آپ نے آرام نہیں فرمایا، بستر پر، چٹائی پر آپ لیٹتے تھے تاکہ نیند نہ آئے، اور وہ 30 سال تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا علم حاصل کرتے رہے۔ کثرت کے ساتھ آپ کے پاس جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی تعداد ہے، کثرت کے ساتھ ہے، لاکھوں میں آپ کو وہ احادیث یاد تھی۔ اس کی ڈیٹیل ابھی بعد میں آتی ہے۔ تو امام طبرانی رحمہ اللہ تعالی اس طریقے سے آپ نے علم دین، علم حدیث حاصل کیا کہ آپ بہت کم سوئے اس عرصہ میں، اور بہت کم آپ نے آرام کیا۔ جن اساتذہ سے امام طبرانی رحمہ اللہ نے علم حدیث حاصل کیا، ان اساتذہ کی تعداد 1000 سے زائد ہے۔ 1000 سے زائد اساتذہ سے آپ نے علم حدیث اور دیگر علوم حاصل کیے۔ ان میں سے کون کون سے نام ہیں؟ بہت بڑا حدیث کے میدان کا بہت بڑا نام امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ۔ آپ سے آپ نے امام طبرانی نے پڑھا، یعنی امام ابو جعفر طحاوی امام طبرانی رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ ان کے علاوہ بشر بن موسیٰ اور بکر بن سہل دمیاتی، عبداللہ بن احمد بن حنبل اور جناب عبداللہ مسیسی، ایسی شخصیات سے آپ نے علم حاصل کیا، اور یہ آپ کے اساتذہ میں آتے ہیں۔ تو 1000 سے زائد اساتذہ ہیں جن سے امام طبرانی رحمہ اللہ نے علم حاصل کیا۔ اور جو آپ کے شاگرد ہیں ان میں ابو بکر بن مردوے، ابو عمر بسطامی، حسین بن احمد، ابو بکر زکوانی اور ابو الفضل اور ابو نعیم اصفہانی، یہ بھی ایک بہت بڑا نام ہے جنہوں نے آپ سے علم حاصل کیا۔ یہ محدثین کرام وہ ہیں جو آپ کے شاگرد ہیں، تلامذہ ہیں۔ امام ابو القاسم طبرانی رحمہ اللہ، آپ کے جو ذخیرہ حدیث ہے، یا جو آپ نے احادیث یاد کی تھی اور آگے لوگوں کو پڑھائیں، اپنے تلامذہ کو جو علم دیا، اور جو کتابوں میں حدیثیں لکھی اور جو لکھ کر باقی لوگوں کو دی، اس کے بارے میں محدثین کرام کیا فرماتے ہیں؟ یقین جانیے کہ اتنے عظیم الشان امام نے کتنا عظیم الشان کام کیا ہے۔ حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ سب سے پہلے تو اپنے بارے میں یہ فرماتے ہیں کنتو انام علی البواری 30 سنہ، میں 30 سال چٹائیوں پہ سویا ہوں، 30 سال میں بوریوں پر سویا ہوں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی خاطر۔ اس کو امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں ذکر کیا ہے۔
اس کے علاوہ یعنی مطلب یہ کہ یہ نہ ہو کہ کوئی کہے جی 30 سال کیسے اتنی محنت کر لی، تو امام ذہبی نے اس کو سیر و اعلام نبلاء میں ذکر کیا، آپ اس کا مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابو احمد الاسال قاضی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اذا سمعت من الطبرانی 20,000 حدیث، فرماتے ہیں میں نے امام طبرانی رحمہ اللہ سے 20,000 احادیث سنی۔ اللہ اکبر، صرف ایک آدمی نے امام طبرانی رحمہ اللہ سے 20,000 احادیث سنی۔ اور ابو اسحاق بن حمزہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں 30,000، وہ فرماتے ہیں کہ 30,000 احادیث امام طبرانی سے میں نے سنی ہے۔ اور ابو شیخ کیا فرماتے ہیں؟ 40,000، میں نے امام طبرانی رحمہ اللہ سے 40,000 احادیث سنی۔ اللہ اکبر، ایک شخص نے 20,000، ایک شخص نے 30,000، ایک شخص نے 40,000 احادیث سنی، اور اس کو بھی امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء میں ذکر کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ امام طبرانی رحمہ اللہ آپ کے حوالے سے جو محدثین کرام فرماتے ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک قول میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ ابو العباس احمد بن منصور شیرازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے امام طبرانی رحمہ اللہ سے 3 لاکھ احادیث لکھی ہیں، 3 لاکھ احادیث امام طبرانی سے لکھی ہیں۔ تو کتنا بڑا وہ حافظہ تھا، اور کتنی لاکھوں کی احادیث امام طبرانی رحمہ اللہ کو یاد تھی۔ تو آج اگر ایک بندہ کہے جی آپ یہ 2-4 کتابیں ہیں حدیث کی، بس وہ پڑھیں، ان کی کتابوں کو چھوڑیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کیسی بات ہے؟ یہ اسلام کے اندر کس طرح کی ایک نئی سوچ اور فکر داخل کر دی گئی ہے کہ 2-6 کتابیں پڑھو باقی کو چھوڑ دو۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے لاکھوں کی تعداد میں حدیث لوگوں کو پڑھائی اور لوگوں کو لکھوائی ہیں۔ اب امام طبرانی رحمہ اللہ کے بارے میں محدثین کرام کیا فرماتے ہیں؟ حفظ و ثقاہت کے حوالے سے امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان ثقۃ صدوقا واسع الحفظ بصیرا بالعلل والرجال، وہ فرماتے ہیں کہ امام طبرانی ثقہ تھے، امام طبرانی بہت صدوق تھے، بہت زیادہ حافظے والے تھے، اور علل الحدیث اور اسماء الرجال کا علم رکھنے والے تھے۔ یہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا۔ اور علامہ سمعانی کیا فرماتے ہیں؟ وہ حافظ عصرہ، وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے حافظ تھے۔ اور علامہ یوسف مزی، جمال الدین یوسف مزی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ احد الحفاظ المکثرین الرحال، یہ وہ امام ہیں جنہوں نے کثرت کے ساتھ علم حدیث حاصل کرنے کے لیے سفر کیے ہیں۔ اور امام ابو عبداللہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں طبرانی احد الحفاظ، امام طبرانی حافظ الحدیث میں سے ایک ہیں، یعنی حدیث کے جو حافظ ہیں ان میں سے ایک ہیں۔ امام طبرانی رحمہ اللہ نے کثرت کے ساتھ احادیث کو یاد کیا، لوگوں تک پہنچایا، اور آپ کا اپنا بھی ثقافت میں یہ مقام ہے کہ تقریباً تمام محدثین کرام امام طبرانی رحمہ اللہ پر اعتماد کرتے ہیں اور ان کو ثقہ قرار دیتے ہیں۔ یہ ہے امام طبرانی رحمہ اللہ کا مقام۔ آپ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور دین اسلام کی خدمت پر جو کتابیں آپ نے لکھی ہیں وہ کثرت کے ساتھ ہیں، اور ان میں سے بہت زیادہ ملتی بھی نہیں ہیں۔ تو جو کتابوں کے نام کتابوں سے ملتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ کتاب المناسک، کتاب السنہ، کتاب دلائل النبوہ، کتاب عشرۃ النساء، کتاب الطوالات، کتاب النوادر، مسند الشعبہ، کتاب مسند السفیان، کتاب حدیث الشامیین، اور سب سے زیادہ مشہور جو آپ کی کتاب ہے، جو 3 کتابیں ہیں وہ سب سے زیادہ مشہور ہیں، المعاجم ثلاثہ، المعجم الکبیر، المعجم الاوسط، المعجم الصغیر۔ یہ 3 کتابیں امام طبرانی رحمہ اللہ کی جو بہت زیادہ مشہور ہیں۔ اور ایک آپ کی کتاب جو خود میں نے دیکھی ہے، تفسیر طبرانی، یہ بھی امام طبرانی رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تفسیر القرآن العظیم۔ تو امام طبرانی رحمہ اللہ نے بہت زیادہ کام کیا ہے، بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر جو 3 کتابیں آپ نے لکھی، المعجم الکبیر، المعجم الاوسط، المعجم الصغیر، یہ بہت بڑا ذخیرہ حدیث ہے جو تقریباً اتنا اہم ذخیرہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ وہ ذخیرہ ہے جو امام طبرانی رحمہ اللہ نے امت مسلمہ کو عطا کیا ہے۔ حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ کا جو وصال مبارک ہے وہ 360 ہجری کو ہوا، اور امام ابو نعیم اصفہانی نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا۔ تو 260 ہجری میں آپ کی ولادت ہے، اور
اور 360 ہجری میں آپ کا وصال ہے، تو کل آپ کی عمر مبارک 100 سال ہوئی۔ اللہ رب العزت نے امام طبرانی رحمہ اللہ کو عمر مبارک بھی بہت زیادہ عطا فرمائی، ان کو موقع بھی بڑا عطا فرمایا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے احیاء کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کی اور حدیث کو یاد بھی کیا۔ اللہ رب العزت حضرت امام طبرانی رحمہ اللہ کے بہت زیادہ درجات بلند فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ۔